ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج۔ کریم اللہ اس جشن پاک کو منظور و مقبول فرما۔ اس جشن پاک میں جتنے شیعہ سنی حضرات رسول اللہ کے فرزند کے ظہور کے موقع پر جشن میں شریک ہیں، سب کو ان کی نیتوں کے مطابق بہترین سے بہترین اجر عطا فرما۔ کریم اللہ اس جشن کے بانی سید علی رضا صاحب اور مار تصور عباس چاون کے رزق میں مالک وسعت عطا فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مذہب حق کا قبول بالا فرما۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے مالا مال فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری پہلی اور آخری دعا سرکار حجت القائم کا ظہور فرما، امام زمانہ کا 4 معصوم علیہ السلام کے صدقے پکا سچا جان نثار مخلص صحابی بنا، امام زمانہ کی معرفت عطا فرما، امام زمانہ کی قدم بوسی کا شرف نصیب فرما۔ 4 معصوم علیہ السلام کے صدقے سادات عظام کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور اور سلامتی کے لیے ایک جشن والی صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی کلام الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو بالخصوص سادات عظام کو سرکار سلطان کربلا کے ظہور کی اور سرکار وفا کے ظہور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک، ایک جشن والی صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت۔ انتہائی مختصر، کیونکہ کافی دیر سے میں بھی آیا بیٹھا ہوں اور میرے بعد ذاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی جلدی ہے، میں نے بھی آگے پڑھنا ہے، لیکن تھوڑا سنو لیکن اچھا سنو۔ سیدزادہ وہ آیت جو میں نے ثواب کے لیے تلاوت کی ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ احزاب ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اے اہل بیت میں رجس کو، کمی کو، عیب کو، ریب کو، نقص کو، کجی کو تم سے دور رکھوں
اور تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب جہاں نجاست ہوگی وہ اہل بیت نہیں، جہاں کمی ہوگی وہ اہل بیت نہیں، جہاں عیب ہوگا وہ اہل بیت نہیں، جہاں رجس ہوگا وہ اہل بیت نہیں۔ اب پڑھو صحیح بخاری، جو بی مہینے میں کبھی پاک ہو جاتی ہو کبھی نجس ہو جاتی ہو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتی۔ بہت شکر گزار آپ کی خوبصورت توجہات کا۔ سامعین اکرام قدر، اللہ کا ارادہ یہ ہے میں رجس کو تم سے دور رکھوں۔ اب ذاکر سنو، خطیب سنو، اپنا سنو، پرایا سنو، لیکن اس آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھو، رجس اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ توجہ کرنا، بولنا تھوڑا ضرور، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے یہ صرف ذاکر سنتے ہیں، خطیب نہیں سنتے۔ سامعین گرامی قدر، انما یرید اللہ میں جو انما ہے یہ ہے کلمہ حاصر۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہو، جس کا مطلب ہے سوائے اس کے نہیں، یعنی جہاں انما آ جائے وہ چیز غیر سے جدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا شیطانی عمل اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسے شراب اور جوا شیطانی عمل ہے ایسا کوئی اور شیطانی عمل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا حرام اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جیسے مردار اور خنزیر حرام ہے ایسی کوئی اور چیز حرام نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، فرمایا نجاستیں اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسی شرک نجاست ہے ایسی کوئی اور نجاست نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، فرمایا بشر اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسے میں محمد بشر ہوں ایسا کوئی اور بشر نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا دعوتیں اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسے سورہ دہر کی دعوت ہے ایسی کوئی اور دعوت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا ولی اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسے اللہ اس کا رسول اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ولی ہیں ایسا کوئی اور ولی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا پاک اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسے پانچ تن پاک پاک ہیں ایسا کوئی اور پاک نہیں ہے۔ مولا سلامت رکھو۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت میں رجس کو تم سے دور رکھوں۔ دیکھو جشن نہ سنا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے، بابا جشن تو منایا جاتا ہے۔ جو آل محمد کی خوشی کے لیے اللہ نے مسکراہٹ کو خلق فرمایا، اور جسے حضرت شبیر کی آمد پر مسکرانا نہیں آتا سیدزادہ، قیامت کے دن رونا ضرور آئے گا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو، کمی کو، عیب کو، ذاکر سنو، اپنا سنو، پرایا سنو۔ اس آیت کو میرے بچوں یاد رکھ لو، رجس اہل محمد سے دور ہے۔ جو ان میں عیب تلاش کرے وہ خود عیب دار ماں کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود عیب دار ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ اچھا میں نے بڑے سیدزادہ، مرشدزادہ، میں نے بڑے بڑے نوجوان دیکھے ہیں، بالخصوص سٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جشن میں نہیں جاتے، ہم امام بارگاہ میں نہیں جاتے۔ ہمارا کیا تعلق ہے جشن سے، ہمارا کیا تعلق ہے امام بارگاہ سے؟ تو میں کہتا ہوں میرے نوجوان دوستو، ایسے بندے سے جھگڑا نہ کیا کرو، صرف اتنا کہہ دیا کرو تو اپنی مرضی سے رکا ہوا نہیں ہے، اللہ نے تجھے دور رکھا ہوا۔ آپ سلامت رہیں۔ جی ہاں، اللہ نے تجھے دور رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب مجلس میں، جشن میں، امام بارگاہ میں آتا وہی ہے جسے امام حسین چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے حضرت شبیر کو 2 جاگیریں عطا فرمائی،
اس دنیا کا سلطان بھی حسین ہے، اس کائنات کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ حسین کی کچہری میں پہلا مقدمہ وہاں کے مجرم کو پیش ہوا، حسین نے فطرس کو معافی عطا فرمائی۔ حسین کی زہری زندگی کا مقدمہ آیا، امام حسین نے حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ حسین جب دنیا میں آئے تو 3 شعبان تھی، حسین جب دنیا میں گئے تو 10 محرم تھی۔ حسین نے 3 شعبان کو بھی مجرم کو معافی عطا فرمائی، 10 محرم کو بھی مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ اب اللہ نے کہا حسین میں تجھے دونوں جاگانوں میں 2 جاگیریں عطا فرماتا ہوں۔ عرش پہ تیری جاگیر کا نام جنت ہے، فارش پہ تیری جاگیر کا نام مجلس حسین ہے۔ فارش پہ تیری جاگیر کا نام جنت ہے، فارش پہ تیری جاگیر کا نام مجلس حسین ہے، یہ جشن ہے۔ ہر دشمن حسین اپنا انجام کائنات کے اندر دیکھ لے۔ جو حسین تجھے دنیا کی جاگیر امام بارگاہ میں آنے نہیں دیتا، وہ آخرت کی جاگیر جنت میں کیسے آنے دے گا؟ آہا جیو سلامت رہو۔ مل کے نعرہ حیدری، وہ آخرت کی جاگیر جنت میں کیسے آنے دے گا؟ امام حسین نے پہلے دن بھی گناہگار کو معاف کیا، آخری دن بھی گناہگار کو معاف کیا۔ اچھا کچھ بندے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہوتے ہیں مرشد زادہ بے گناہ بھی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، ان کا یقین پکا ہوتا ہے 100% جنت علی والوں کی ہے۔ بھئی جسے یقین ہو وہ میرے ساتھ بولے، جنت علی والوں کی ہے کہ نہیں؟ اب کہتے ہیں گناہگار جو ہو وہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر مجھ سے پوچھو گے بھئی گناہگار جنت میں جا سکتا ہے تو میں کہوں گا اس ممبر کی قسم گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ چپ ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، نہ میں بھولا ہوں نہ میں بھٹکا ہوں، نتیجے پہ غور کرنا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے لوہا موم نہیں بن سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے دریا میں راستہ نہیں بن سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں ابھر سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن مرشد زادہ سید زادہ ایک بات کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، لوہا موم بن سکتا ہے اگر موم بنانے والا داؤد نبی ہو، دریا میں راستہ بن سکتا ہے اگر راستہ بنانے والا موسیٰ نبی ہو، قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان بن داؤد نبی ہو، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے ابھر سکتا ہے اگر ابھارنے والا علی ہو، چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر ٹکڑے کرنے والا محمد مصطفیٰ ہو۔ گناہگار جنت میں جا سکتا ہے اگر لے جانے والا حسین ابن علی ہو۔ گناہگار جنت میں جا سکتا ہے اگر لے جانے والا حسین ابن علی ہو۔ اچھا میں آپ کے سامنے اگر دعویٰ کروں حسنین ڈاکٹر صاحب کہ میں ٹھیک 5 منٹ کے بعد ملتان میں جشن پڑھوں گا، آپ میری بات مان لو گے؟ نہیں مانو گے؟ بہت اچھے، میں کوئی جن تھوڑی ہوں جو 5 منٹ کے بعد جشن پڑھوں گا۔ توجہ ہے نا؟ سامعین گرامی قد خوش ہو کے بیٹھو، جشن ہے، مسکرانا ثواب ہے۔ آپ میری بات نہیں مانیں گے اگر یہی بات آصف بن برخیہ کر دے جس نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے منگوا لیا تھا۔ اب جو اس میں شک کرے گا وہ خود مشکوک ہو جائے گا۔ میری بات کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ میں کمزور ہوں، میرا دعویٰ کرنے والا کمزور ہے، اس کی بات مان لی وہ طاقتور ہے اپنے دعوے میں۔ مجھے اس پاک ممبر کی قسم ہے، جشن کی قسم ہے، یہ ماتمیوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو کمزور ہیں، یہ تو جنت کی مالکن کا دعویٰ ہے، میں تمہیں جنت لے کر جاؤں گی۔ آپ سلامت رہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ سامعین گرامی قد عزاداروں سے بی بی سیدہ کا وعدہ ہے، میں تمہیں جنت لے کر جاؤں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں تو میں اس جملے کو اور مزید وضاحت کر کے بتا دیتا ہوں۔ آدم سے لے کر خاتم النبیین تک ہر نبی نے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے، اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مالک مجھے نبوت عطا فرما، حضرت زکریا نے کہا مالک مجھے پاک اولاد عطا فرما، حضرت موسیٰ نے کہا مالک
میرا سینہ کھول دے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مالک آسمان سے کھانے نازل فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا پروردگار اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما۔ اور علی نے پوری زندگی محمد کی خیریت مانگی ہے۔ اب سننا جو جشن سننے آیا بیٹھا ہے، مجھے اس پاک منبر کی قسم ہے، محمد کی بیٹی نے پوری زندگی اللہ سے صرف دو ہی چیزیں مانگی ہے، یا علمدار مانگا ہے یا عزادار مانگا ہے۔ یا عزادار مانگا ہے جیو، مولا آپ کو سلامت رہے۔ 12ویں حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میثم تیمار سے ڈر لگتا ہے، پرچم حضرت عباس سے نفرت کیوں؟ کیا آپ بھی تمہیں علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ جیو سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سیدزادہ، کسی بندے کا تعلق جو سیاسی بیٹھے ہوئے ہو، سیاسی ماشاءاللہ تشریف لگتے ہیں لوگ، اگر کسی بندے کا تعلق کسی دوسری جماعت سے ہو تو اسے اپنی مخالف پارٹی کا جھنڈا اچھا نہیں لگتا۔ تو جب ایک مخالف پارٹی کو دوسرے مخالف پارٹی کا جھنڈا اچھا نہیں لگتا تو یزید کے سپاہی کو غازی کا علم کیسے اچھا لگے گا؟ جیو غازی کا علم کیسے اچھا لگے گا؟ ڈاکٹر صاحب ایک مولوی انٹرنیٹ کے ذریعے بیٹھ کر اپنی خباثت پھیلا رہا تھا، دیکھ کے کہتا ہے علم لکڑے کے بنا ہوا ہے، علم کپڑی کا بنا ہوا ہے، بھلا کپڑے کی کیا طاقت ہے بیماروں کو صحت دے؟ یہ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ تو لوہے کا بنا ہوا ہے، بڑا لوہے کی کیا مجال ہے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اور میں نے کہا او بدبخت ملا، تو نے اعتراض تو کیا ہے حضرت عباس کے علم پر، اس کا علم کپڑے کا ہے اس لیے بیماروں کو صحت نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں پہلے قرآن پڑھ کے تو دیکھ، یوسف کی قمیض نے یعقوب کی آنکھوں کو کیسے روشن؟ یوسف کی قمیض نے یعقوب کی آنکھوں کو کیسے روشنی عطا فرمائی؟ سامعین گرامی قدر، دروازے پر کھڑے ہوئے کتے کا حق بنتا ہے، اگر وہ نمک حلال ہے تو وہ چور کو دیکھ کے بھونکے ضرور۔ آخری بات توجہ کرنا، اب اس کے بھونکنے سے کوئی جاگے نہ جاگے یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں علی کی گلی کا کتا ہوں، اور بابا یہ تو کلندر کا مقام ہے۔ کلندر سے ایک چمچے نے کہا تھا آپ نے کیوں کہا سگے کوہ شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں۔ کلندر کو کہنا چاہیے تھا میں علی کے دروازے کا ساگ ہوں۔ مست ہو کے کلندر فرماتے ہیں علی نے مجھے گلی میں جگہ دے دی، میرے لئے تو بڑے اعزاز کی بات ہے، دروازے پر تو بھیڑ ہی بڑی ہے، ابو ذر بیٹھا ہے، کمبر بیٹھا ہے، سلمان بیٹھا ہے۔ سامعین گرامی قدر، میں اس بات کو قرآن پاک کی آیت سے ملاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق فرمایا، اب شیطان کو کہا ہم کسے بھی مانتے ہیں نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں، نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں۔ دلیل آخر میں دوں گا، توجہ ہے نا آپ، بس آخری جملہ توجہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اب اللہ نے کہا اس کو سجدہ کر۔ اس نے کیا جواب دیا؟ پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں مٹی کو نہیں جھکتا۔ توجہ کرنا، جو جشن میں بیٹھا ہے چپ، میں اس پر بھی حیران ہوں، توجہ ہے نا آپ حضرات کی۔ سامعین گرامی قدر، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس دور کا شیطان یہ کہتا تھا، اس دور کا شیطان کہتا ہے علم لکڑی کا بنا ہوا ہے، کپڑے کا بنا ہوا ہے، میں نہیں چومتا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، کپڑے کا بنا ہوا ہے، میں نہیں چمتا۔ اب 6 لاکھ سال تک اس نے عبادت کی، سجدے کرنا تو اس کی عبادت تھی، اس کی عادت تھی، لیکن جب سامنے مٹی آئی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب پتہ چلا شیطان کون ہے، نماز پڑھنے والے کے سامنے تھوڑی سی کربلا کی مٹی رکھ کے دیکھو، جھک جائے فرشتوں جیسا ہے، بگڑ جائے تو شیطان کی اولاد۔ جی مل کے حیدری، بس آخری جملہ دلیل دے رہا ہوں، ہم نسبت کو سلام کرتے ہیں۔ سیدزادہ ایک ایران کا بہت بڑا مجتہد تھا جس کا نام تھا سرکار ابو الاصفہانی۔
سرکار ابو الاصفہانی حج کے موقع پر سعودی عرب کا بادشاہ جو تھا وہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو بلکہ جو لیڈر ہوتے تھے جو علماء کرام ہوتے تھے انہیں بلاتا تھا سعودی عرب میں اور سپیشل انہیں ڈنر دیتا تھا. توجہ کرنا، دلیل دے رہا ہوں، جشن میں ڈنر کے لیے بلاتا تھا. اب سارے علماء کرام وہاں سعودی عرب پہنچ گئے. اب وہ جو شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے آنا تھا. اب یہ سارے مولوی حضرات قطار بنا کے کھڑے ہو گئے. بادشاہ آئے گا، ہم اس کا ہاتھ چومیں گے اور پھر آگے نکل جائیں گے. توجہ ہے نا حضرات؟ سارے قطار بنا کے کھڑے ہو گئے. وہ سیدزادہ مجتہد آل محمد کا چاہنے والا، اس نے کہا میں سید ہو کے اس بادشاہ کا ہاتھ نہیں چومتا. اب مولا سے مشکل کشائی چاہی. اب مولا نے القا کیا. اب بادشاہ کے قریب آیا، اپنی جیب سے سفری تلاوت کرنے والا قرآن نکالا. اب بجائے اس کے کہ بادشاہ کے وہ ہاتھ چومتا اور بادشاہ کے قریب جا کے کہتا ہے وہ عالم دین، بادشاہ تحفہ لے لے. اب جب بادشاہ نے تحفہ لیا اور چوما، سرکار ابو الاصفہانی گردن سے پکڑ کر کہتے ہیں ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، بدعت کرتا ہے، کپڑے کو چومتا ہے. اس پر غلاف لپٹا ہوا تھا، کپڑا لپٹا ہوا تھا. اس نے کہا ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، بدعت کرتا ہے، کپڑے کو چومتا ہے. اس نے کہا نہیں میں کپڑے کو نہیں چومتا، اس قرآن کو چومتا ہوں جو کپڑے کے اندر ہے. سرکار ابو الاصفہانی دیکھ کے کہتے ہیں بے غیرت بادشاہ، میں لوہے کی جالی نہیں چومتا، اس محمد کو چومتا ہوں جو جالیوں کے اندر ہے. مل کے حیدری